شروع کر دیا. ایسا ہے کہ نہیں؟ بے شک. یعنی ان کو ایسے سچا نہیں سمجھتے تھے جی جی جی. جیسے کہ اللہ کا علم اور نبی کا علم ہوتا ہے. لیکن اب جو ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ماں باپ بھی اور بچے بھی اس علم کو مشکوک سمجھ کے پڑھتے ہیں یا 100% صحیح سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ سائنس کو انہوں نے سچ سمجھ لیا. میں وہی سائنس ہی ہے. اب تو ساری سائنس ہے نا. اب تو کوئی آرٹ ہیومینٹیز رہی نہیں. اب تو سوشل سبجیکٹ بھی سارے سائنس ہو گئے. سوشل سائنسز کہتی ہے نا. بالکل ایسا. تو سائنس کا نام تو انہوں نے ہر ایک کے ساتھ زبردستی جوڑ دیا نا. اور سائنس کا مطلب ہے کہ یہ 100% صحیح چیز ہے. میں بات سمجھا سک رہا ہوں؟ یعنی جب آپ دو چیزوں کو صحیح مانیں گے، سچا مانیں گے، اور دونوں ایک دوسرے سے متضاد بھی ہوں گی، پھر آپ کو اختیار دیکھنا پڑے گا کہ اب کس کو آپ اختیار کرتے ہیں اور کس کو چھوڑتے ہیں. تو اس سے شک پیدا ہوتا ہے، اور شک کی وجہ سے آدمی عمل سے رک جاتا ہے. یہ جو خود سلیبس ہے نا بیٹے، یہ سلیبس تصدیق کے درجے میں پڑھایا جا رہا ہے، یعنی سچائی کے درجے میں، کہ یہ ہماری ریسرچ، سائنس کی تمام ریسرچ ایسی سچی ہیں جیسے کہ بس صرف ان کا سچ ہونا ہی کافی ہے ہمارے ذہن میں بٹھا دینا. جبکہ ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کا علم بھی سچا ہے. اب ہمارے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا، بھئی یہ دونوں چیزیں اگر سچی ہیں تو اس وقت جو موجودہ سچ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ تو یہ ہے، پھر اس کو اختیار کیا جائے. اور یہ بھائی تو 1400 سال پرانا سچ ہے. سچ تو وہ بھی ہے، عرب سب مان رہے. تو اب وہ ہم نے اس کو سچ کو مان لیا، اور یہ موجودہ سچ ہے. اس سے اعتماد اٹھ گیا ہے بھائی کے اوپر. میں سمجھا سک رہا ہوں؟ جی جی بالکل. جو اصل نقصان ہو رہا ہے نا، وہ اصل میں کہ اس ایجوکیشن کو وہ تصدیق کے درجے میں ہم سے منوا رہے ہیں. ہماری ریسرچ یعنی جس کو ہم صحیح کہہ رہے ہیں نا، وہ انسانیت کے لیے وہ صحیح ہے. جس کو ہم غلط کہہ رہے ہیں اس کو وہ انسانیت کے لیے غلط ہے. یہ تو اصل میں یہ اختیار تو اللہ اور اللہ کے رسول کو ہوتا ہے صرف. جی جی. وہ یہ اتھارٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ جس کو ہم صحیح کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، جس کو ہم غلط کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. یہ اختیار صرف اللہ کے پیغمبر کو ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے. لیکن اب تو ہم اس تعلیم کو بھی اسی طرح، وہ تو ہم سے اسی طرح منوا رہے ہیں ہر چیز. جی جی. جو ریسرچ ہم کر رہے ہیں، جس ریسرچ کو ہم صحیح کہہ رہے ہیں وہ آپ بھی اس کو صحیح سمجھیں، سچا سمجھیں. یہ اصل اس سے نا بیٹے عقیدے پہ فرق پڑ رہا ہے. بالکل. اور دوسرا پھر ماحول وہ الگ سے خراب کر رہا ہے. جو لباس، جو شکل و صورت وہاں پر ہے، وہ الگ سے خراب کر رہی ہے مسلمانوں. یہ وجہ حضرت اس پہ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. الحمدللہ کام ہوا ہے، کام شروع بھی ہے، ایسی بات نہیں. یہ ہماری دنیا جو پیرلل نظام ہے نا ہمارے یہاں پہ، انگریزی نظام ہے، اس میں اگر ہم نے اپنی آنے والی جو نسل ہے نا اس کو چھوڑ دیا نا تو تباہی کے علاوہ کچھ بھی. ایسے ہی ہے. اس لیے بیٹے دیکھیں، جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا نا، امت 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک طبقہ وہ ہوگا جو حضرت امام مہدی کا ساتھ دے گا اور وہ بچ جائے گا، زندہ بھی رہے گا. وہ 1/3 1/3 امت جو ہے شہید ہو جائے گی، اور 1/3 امت جو ہے وہ کفار کے ساتھ مل جائے گی. 1/3. تو یہ وقت بھی آنے والا ہے جی. اور اس کا سبب یہی چیز بنے گی نا کہ جب ہم کفار کی ہر چیز کو آج کے دور میں سچا تسلیم کریں گے، ان کے رہن سہن کو، ان کے رسم و رواج کو، ان کی تحقیق کو، ان کی ریسرچ کو، تو پھر یہی ہوگا کہ ہم اس وقت بھی یہی کہیں گے یہ زیادہ صحیح بات ہے. اور یہ نبی کی بات تو وہ بھی صحیح ہے لیکن 1400 سال پرانی ہے، لیٹسٹ نہیں ہے. ہمیں تو تازی چیز چاہیے.